بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، مجھے کہتے ہیں فیصل راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کیئر۔ ناظرین محترم، آج جس طرح سے گورنمنٹ ڈگری کالج میں ایک سیمینار انعقاد کیا گیا، جس کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان ایٹامک انرجی کی طرف سے جو انعقاد کیا گیا ہے سیمینار، اور اس میں بچیوں کو بھی یہاں پہ مدعو کیا گیا اور وہاں پر اویئرنیس سیشن کیا گیا کینسر کے حوالے سے۔ یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عاصمہ، ڈائریکٹر ہیں پاکستان ایٹامک انرجی کی۔ ان سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو بچیوں کو موسٹلی ہمارے یہاں پہ نظر آتا ہے کہ بریسٹ کینسر ہو جاتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور ان کو ہم پہلی کس طرح سے ان کو روکا جا سکتا ہے؟ جی، بیسکلی ابھی تک کوئی ایک کاز ہمیں نہیں معلوم، یعنی کہ ایک وجہ ہم نہیں پکڑ سکتے جس سے ہم اس کو بالکل ہونے سے روک سکتے ہیں۔ کچھ سارے عوامل ہوتے ہیں، رسک فیکٹرز ہوتے ہیں جس سے اس کا رسک تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے۔ مثلاً کچھ فیملی ہسٹری بھی ہے، یا کچھ ڈائٹس ایسی ہیں، ڈائٹری پیٹرنز، مثلاً پروسیسڈ فوڈز وغیرہ، اور ہارمون انٹیک زیادہ ہوتا ہے، یا لائف سٹائل میں ایکسرسائز کی کمی، لیک آف ایکسرسائز، سیڈنٹری بیٹھے رہنا جو ہوتا ہے، اس سے رسک تو بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ابھی تک کوئی ایک کاز نہیں پتہ جس سے ہم اسے کہیں کہ ہم اگر یہ کاز پکڑ لیں گے تو اس کو ہونے سے روک سکیں گے۔ تو ہماری بیسک جو اویئرنیس کیمپین کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ارلی ڈیٹیکٹ کریں، جلدی ڈیٹیکٹ کریں، جس سٹیج پہ وہ قابل علاج ہو۔ بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب۔ ایک اور چیز یہ بتائیے گا کہ آپ نے ڈگری کالج کو ہی سلیکٹ کیوں کیا ہے، جبکہ ہمیں یہاں پر بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کو مطلب ایسے ایریاز ہیں جہاں پر آپ تک کی رسائی ہی ناممکن ہے، تو ان تک آپ کا پیغام جو یہ اویئرنیس سیشن ہے یہ کیسے پہنچ سکے گا؟ جی، بیسکلی میں اٹامک انرجی کینسر ہاسپٹل جو گجرانوالہ میں جنم میں اس کی ڈائریکٹر ہوں۔ ہم اس سے پہلے میں انمول ہاسپٹل لاہور میں تھی، تو ہمارے پاس جو موبائل یونٹ ہے ہم اس کو منتھلی یوز کرتے ہیں کیمپس کے لیے، اور ہم ڈفرینٹ صرف ویمن کالجز میں نہیں آتے۔ ویمن کالجز میں آنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بہت ساری آپ کو ویمن آڈینس مل جاتی ہیں، خواتین مل جاتی ہیں جن کو آپ میسج دے سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ہم بہت سارے ولیجز میں بھی جاتے ہیں، پیریفری میں ولیجز میں جا کے، اور وہاں پہ بھی ہم لیڈیز کو اکٹھا کر کے یہ اویئرنیس میسج بھی دیتے ہیں، اور مزید ٹیسٹس بھی کرتے ہیں فری آف کاسٹ۔ میموگرافی ٹیسٹ کرتے ہیں جو کہ ویسے اگر آپ پرائیویٹ سیٹ اپ میں جا کے کروائیں تو تقریباً 5000 کا ہے، لیکن ہم اس کو فری آف کاسٹ جب یہ کیمپ لگاتے ہیں تو فری آف کاسٹ کرتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحبہ۔ ایک بڑا اہم سوال یہ ہے آپ سے کہ یہاں پر جو آسانی سے رسائی ہے وہ نوری ہاسپٹل کی ہے، پیشنٹس کی جیلم سے۔ یہاں پر لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ نوری ہاسپٹل میں جا کے لوگوں کو، کیونکہ بہت سارے ایسے خدشات ہوتے ہیں کہ بہت سارے کیونکہ یہ بہت مہنگا علاج ہے، تو آپ ایز اے ڈائریکٹر کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، بیسکلی ہمارے جتنے بھی اٹامک انرجی کینسر ہاسپٹلس ہیں ان کے ساتھ ہماری کینسر پیشنٹس ویلفیئر سوسائٹیز اسٹیبلشڈ ہیں، اور ہماری وہ ماشاءاللہ اتنی اچھی ویل اسٹیبلشڈ سوسائٹیز ہیں کہ وہ تقریباً جو کیمو تھراپی ہے، خاص طور پہ جو دوائیاں کینسر کے علاج کی، وہ بڑی مہنگی ہوتی ہیں۔ ایک تو ظاہر بات ہے گورنمنٹ فنڈنگ بہت زیادہ ہے۔ ابھی ہمارے پاس صحت سہولت کارڈ جو ہے وہ فل گجرانوالہ میں ہم جو یوز کر رہے ہیں، وہ موسٹلی ہمارے جو پیشنٹس کیمو تھراپی لگوا رہے ہیں نا کینسر کی، وہ اسی کے تھرو لگوا رہے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ہماری جو کینسر پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی اپنی ہے وہ بھی سپورٹ کرتی ہیں، بیت المال بھی ہمیں سپورٹ کرتا ہے۔ اس لیے باقی لیکن جو ہمارے اپنے ٹیسٹس ہیں جو اٹامک انرجی کمیشن نے خود لگا کے مشینیں دی ہوئی ہیں، وہ ہم فری آف کاسٹ ان کے ٹیسٹ بھی کرتے ہیں، ریڈیشن بھی ان کو، جو غریب مریض ہوتے ہیں، جو نان افورڈنگ ہوتے ہیں، ان کو فری آف کاسٹ لگاتے ہیں شعائیں، وہ بھی کافی کاسٹلی بیسکلی ہوتی ہیں۔ جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ آپ کا پیغام جو ہے، میرا مقصد تھا کہ پبلک کیئر پروگرام ہے تو پبلک تک آپ کا پیغام پہنچ سکے۔ بالکل، آج کینسر کے حوالے سے اویئرنیس سیشن کیا گیا ہے ڈگری کالج میں، تو میں چاہوں گا کہ جتنے بھی لوگ اس پروگرام کو دیکھیں، وہ اگر اس طرح کے کسی فیمیلز میں، بچیوں میں اس طرح کے ایشوز ہیں تو سب سے پہلے وہ اپنا ٹریٹمنٹ ضرور چیک اپ کروائیں، اور اس کے لیے آسانی جو ہے وہ بہتر ہو سکے گی۔ دیکھتے رہیے گا پبلک کیئر نیوز۔